میں اب ملتمس ہوں جناب ثبوت اللہ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ثبوت اللہ صاحب ADO اور ملک جان زیب صاحب جو ادارہ اعضا کے ریٹائرڈ پرنسپل ہیں وہ بھی تشریف لائیں اسٹیج پر. ملک جان زیب آج کی اس تقریب میں باقی تو سب میزبان ہیں اکثریت، لیکن جو مہمان ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ان میں آج کی اس تقریب کے دولہ مہمان بن کر آئے ہیں جناب محمد سعید صاحب، اس کے علاوہ وحید کیسر صاحب، ثبوت اللہ صاحب، ملک جان زیب صاحب، حاجی فدا صاحب اور نوید سعید صاحب جو سعید صاحب کے بیٹے ہیں، محمد آصف صاحب بانجے ہیں، محمد بشیر، چند دیب صاحب، گردیب صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، خورشید اعظم صاحب اور جو نام رہ گیا میں بعد میں پیش کر دوں گا. تو ان سب کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. اب باقاعدہ تقریب کا آغاز ہو چکا ہے تو میں یہ بھی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آج کی یہ تقریب انتہائی اختصار پر مبنی ہوگی. تو میں ادارہ اعضا کے اختر ناز خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب اختر ناز خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والے تمام معزز مہمان گرامی، اس محفل کے دولہ محمد سعید صاحب، پرنسپل صاحبان اور اساتذہ کرام، میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے ادارہ اعضا میں. آج کا جو پروگرام اس کے غرض و غائد ارشاد خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو پروقار تقریب منعقد کی جا رہی ہے ہمارے جو بھائی دوست ہمارے محمد سعید صاحب کی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں آج یہ منعقد کیا جا رہا ہے. ہزاروں طلباء کو علم کی جو پیاس تھی وہ مٹانے والے اور ان کی زندگیوں میں رونق لانے والے، انہیں اچھی جاب پہ راستہ دکھانے والے سعید صاحب آج یہ ریٹائر ہو رہے ہیں. استاد ریٹائر نہیں ہوتا، یہ نوجوانوں کی قوم کے جسم میں خون کی طرح متحرک رہتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. آپ جہاں ماہر تعلیم ہے وہاں ماہر نفسیات ہیں، ماہر علوم ہیں، مختلف علوم اپنے ہسٹری کے علاوہ یہ مذہب کے بارے میں، دنیا کے علوم کے بارے میں، نفسیات کے بارے میں. یہ ان میں یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ ان کا 4 سالہ جو دور گزرا ہے، جس محفل میں بیٹھے اسی رنگ میں رنگے گئے ہیں. جس طرح کی بات ہوئی ہے، چاہے سیاسی بات ہو، چاہے اخلاقی بات ہو، چاہے دنیاوی بات ہو، تو ماشاءاللہ خزانہ ہے، یہ علم کا خزانہ ہے. اور آج ہمیں ان کے جانے پہ جہاں خوشی ہے وہاں غم اس بات کا ہے کہ یہ ادارہ یہ علمی خزانے سے محروم ہو رہا ہے. ایسے ہی اساتذہ کرام ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو محکمہ تعلیم ہے، اس کی زینت ہے. بس ان کی ہم دعا ہی جو کریں گے کہ اللہ پاک ان کو جو زندگی ہے یہ خالص اسلام کے لیے، دین کے لیے یہ اپنی زندگی گزاریں اور لمبی زندگی پائیں اور صحت والی زندگی پائیں. ان کی طلباء ان میں خاص چیز یہ تھی کہ یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا دوستانہ یہ فرینڈلی ماحول ہمیشہ انہوں نے دیا ہے. ہمیشہ فرینڈلی رہے ہیں، دوستانہ ماحول میں، اور بچوں نے بڑا اعتماد، بڑا ٹرسٹ ان پہ کیا اور ان تک یہ علم کا نور جو ہے وہ بھیجتے رہے. ماشاءاللہ یہ ایک شفیق دوستانہ ماحول ان کا تھا، بچوں سے دوستانہ ماحول، اور ان کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کی ہے. ہمیں ان کی کمی رہے گی، لیکن خوشی یہ ہے کہ یہ آج باعزت طریقے سے، چونکہ ہمارے جب مسائل ہیں ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یا اور حال ہم دیکھیں تو مسائل کا شکار ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ، تو ماشاءاللہ یہ بڑے احسن طریقے سے آج الوداع ہو رہے ہیں. تو ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، اور ہم سب کو اس طرح متحد اور منظم ہو کے یہ جو ہمارے طلباء ہیں، بچے ہیں، جو علمی دور ہے، اس میں ہم اپنی جو محنت ہے، کوشش ہے، وہ ہم اس کو جاری رکھیں. جزاک اللہ. اپنے اس شعر کے ساتھ ایک شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ سخن کی ایک روشنی پھیلا رہا ہے شمس، سخن کی ایک روشنی پھیلا رہا ہے شمس، تحسین کے اشعار لیے آ رہا ہے شمس. جناب قاضی شمس رحمان صاحب وہ منظوم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سعید صاحب کی خدمت میں اشعار پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. ہر سحر جگاتا ہے جو آفتاب وہ تم ہو،
روشن شب تاریک کا مہتاب وہ تم ہو، جس علم کی شمع سے اجالے ہیں جہاں میں، جس علم کی شمع سے اجالے ہیں جہاں میں، اس شمع روشن کا محراب وہ تم ہو۔ محترم جناب پرنسپل صاحب، جناب وحید قیصر صاحب اور جتنی بھی اسٹیج پر شخصیات موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میں تمام شخصیات کو، مہمانان گرامی کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب جس شخصیت کے بارے میں ہے، بہترین معلم، فارشناس، پیکر علم و عمل جناب سعید صاحب، جو آج محکمہ تعلیم سے اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں۔ بلا شک و شبہ محترم سعید صاحب اپنے فرائض منصبی کو احسن طریقے سے نبھانے والے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہنے والے اور معلم کے مفہوم پر پورا اترنے والے مدرس اور صدر مدرس تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے گزشتہ چند سالوں میں کتنی عظیم شخصیات، عظیم لوگ ہمارے محکمے کو الوداع کہہ گئے، جن میں بلا شبہ ہمارے محترم سعید صاحب کا شمار بھی ہوتا ہے۔ آج ہم تمام اپنے محترم سعید صاحب کو ان کی بہترین دورانیے پر، بہترین علم کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں ان کے اعزاز میں ایک دعائیہ نظم پیش کروں گا، اس کے بعد ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ جہاں رہیں وہاں پیار ہو، آپ جہاں رہیں وہاں پیار ہو، آپ کے ہر قدم پر بہار ہو، آپ کے ہر قدم پر بہار ہو، آپ کی آنکھوں میں کبھی نمی نہ ہو، آپ کی آنکھوں میں کبھی نمی نہ ہو، کسی شے کی آپ کو کمی نہ ہو، آپ کو جو لگے وہ نظر نہ ہو، آپ کو جو لگے وہ نظر نہ ہو، کسی دکھ کی آپ کو خبر نہ ہو، آپ کی راہ میں کوس قضا رہے، آپ کی راہ میں کوس قضا رہے، راضی آپ سے رب کی رضا رہے، خوشی آپ کے پاؤں کی دھول ہو، خوشی آپ کے پاؤں کی دھول ہو، دعا یہ میری خدایا قبول ہو۔ دعا دیتا ہے دل آپ کو ہر سکھ پانے کی، دعا دیتا ہے دل آپ کو ہر سکھ پانے کی، نظر نہ لگے آپ کو کبھی زمانے کی، سمیٹ لے آپ کا دل ہر خوشی زمانے کی، سمیٹ لے آپ کا دل ہر خوشی زمانے کی، صدا سلامت رہے آپ کی ادا یہ مسکرانے کی۔ والسلام۔ جناب یہ تھے قاضی شمس الرحمان صاحب، جو اپنے اظہار کا خیال بھی کر رہے تھے اور منظوم بھی اظہار خیال کر رہے تھے بہترین انداز سے۔ اب میں انتہائی وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں اگلی شخصیت کو کہ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کی بنت و نسائے کا انہیں ہے انتظار۔ میں جناب ادارہ اعضا کے پرنسپل سلطان محمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی محفل کے دولہا محترم جناب محمد سعید صاحب اور معزز مہمانان گرامی جو آج کی اس تقریب میں آئے ہیں، اور جملہ اساتذہ کرام، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ یہ جو تقریر کا جو فن ہے، میں اس سے زیادہ آگاہ نہیں ہوں، بس سادہ سی دو چار باتیں کروں گا۔ آج کا دن ہمارے لیے اس لحاظ سے خوشی کا ہے
کہ محترم سعید صاحب جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو زندگی کا ایک بڑا حصہ دے کر محکمے کو الوداع کہہ رہے ہیں، صحت اور سلامتی کے ساتھ محکمے سے اپنے فرائض سے سبکدوش ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے. تو اس لحاظ سے مبارکباد کے مستحق ہیں سعید صاحب. اور جیسا کہ اختر نواز خان صاحب نے کہا ہے کہ سعید صاحب ایک بڑی علمی شخصیت جس سے یہ ادارہ اب محروم ہو رہا ہے، لیکن ان سے بھی ہم یہ دعا، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ان سے دعا کے طلبگار بھی ہیں کہ اللہ رب العزت اس کمی کو پورا کرے اور ادارے کی رونقیں بحال رہیں. میں نے عرصہ 1.5 سال محترم سعید صاحب کے ساتھ گزارا ہے. سعید صاحب کی شخصیت کی کچھ باتیں جو میں نے نوٹ کی ہیں، میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. سب سے پہلے ہمیشہ سعید صاحب کو میں نے شکر گزار پایا ہے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت خود بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں آپ کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا. بہت مرتبہ سعید صاحب اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ فزیکلی جو مسائل ہیں اس کے باوجود اللہ رب العزت نے میرے اوپر بہت کرم کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. ایک بزرگ سے میں نے سنا ہے کہ دین 2 ہی باتوں کا نام ہے، ایک صبر کرنے کا اور ایک شکر کرنے کا. اگر اللہ کی طرف سے حالات آ گئے اس کے اوپر صبر کرنا، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کے اوپر شکر کرنا. تو یہ 2 ہی شعبے ہیں دین کے. تو میں نے سعید صاحب کو شکر گزار پایا ہے. اور میرے اپنے لیے سعید صاحب کو میں نے ہمیشہ رہبر اور رہنما پایا ہے، مینٹور رہے ہیں میرے. اور جب بھی ظاہر بات ہے انتظامی لحاظ سے اگر کہیں بھی مجھے کوئی مسائل درپیش رہے ہیں تو سعید صاحب نے ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے، میری حوصلہ افزائی کی ہے. تو اس لحاظ سے بھی میں سعید صاحب کا مشکور رہوں گا کہ میرے استاد تھے، بہترین مقرر. اور جب بھی کسی موضوع کے اوپر بات کرنی ہو تو علمی بات ہوتی ہے، ان کی سطحی بات نہیں ہوتی بلکہ علمی بات ہوتی. تو وقتاً فوقتاً یہ ہمارے لیے بھی اور سارے بچوں کے لیے رہبر اور رہنما رہے ہیں. مطالعے کا ذوق ان کا بہت زیادہ رہا ہے، جس کی اب آہستہ آہستہ بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے. سوشل میڈیا کے اس دور میں لوگوں کے پاس یعنی کہ پازیٹیو سوچ کی جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعید صاحب کی شخصیت میں مطالعے کا ذوق یہ بڑی بات تھی. حلیم اور بردبار. ہمیشہ جب بھی ان کو کوئی اسائنمنٹ دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ ان کو اپنا استاد مانا ہے اور استاد کی حیثیت سے، لیکن بحیثیت سربراہ ادارہ انہوں نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے، جس کے لیے میں ان کا نہایت مشکور ہوں. عوامی سطح پر جب بھی کوئی باہر سے ارد گرد، چونکہ سعید صاحب کی خدمات ہیں، تو جہاں سے بھی کوئی یہاں پہ آیا ہے تو یقینی طور پہ سعید صاحب کا پوچھا ہے. ابھی کچھ کل کی بات ہے، غالباً سعید صاحب سے بھی میرا خیال ملاقات ہوئی تھی. اس طرف کے کوئی دوست آئے تھے تو اچھے الفاظ میں لوگوں نے یاد کیا ہے. تو یہ جو باہر کی گواہی ہوتی ہے عدم موجودگی میں، یہ بڑی بات ہوتی ہے. ایک دفعہ امان اللہ خان ہمارے ایس اکنامکس ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں گاڑی کے اندر سفر کر رہا تھا پبلک ٹرانسپورٹ میں، تو سعید صاحب کی کوئی اسٹوڈنٹ مل گئے تو انہوں نے سلام بھی دیا اور بہت اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے. اپنی معذوری کے باوجود کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کو کچھ ریلیکسیشن مل جائے. ہمیشہ اپنا کام جو ہے بہت اچھے انداز میں کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو صلہ دیا ہے کہ اتنے بیماری کے حالات کے باوجود اللہ نے ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائی ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو اسی طرح ہنستا مسکراتا اور صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان والی زندگی کے ساتھ قائم دائم رکھے. اور پورے ادارے کی طرف سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. محترم سعید صاحب، بہت بہت شکریہ جناب.